اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100 آیت نمبر 100 ہم نے پہلی رکعت میں سنا تراویح کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دو اہم باتوں کو ذکر کیا ہے. پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کی سب سے بہترین اور افضل جماعت کا ذکر کیا ہے. سب سے افضل لوگ انبیاء اور رسول کے بعد کون ہیں، اور دوسرا کہ دین کس طریقے پر لوگوں کو سمجھنا چاہیے، دین کی شناخت کیسے ہو، دین کی پہچان کیسے ہو، دین پر عمل کیسے ہو. ایک ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دو باتوں کو بیان کیا ہے. وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار، یہ دو گروہ ہیں جو صحابہ کے ہی گروہ ہیں. ایک ہے مہاجرین، دوسرا ہے انصار. مہاجرین وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہجرت کی، اور انصار سے مراد وہ لوگ جو مدینہ والے تھے، انہوں نے مہاجرین کو پناہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ان دو لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ دو لوگ سبقت لے جانے والے ہیں، مہاجرین بھی اور انصار بھی. اور ایک ایسی خوبی ہے ان لوگوں کی کہ دنیا میں کسی اور کو یہ شرف نہیں ملا ہے، دین میں سبقت لے جانا. کہ سب سے پہلے جو لوگ اس دین پر ایمان لانے والے ہیں وہ یہی مہاجرین اور انصار ہیں. اس دین کے اتارے جانے کے بعد پہلا طبقہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی تائید اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، یہ مہاجرین اور انصار کا طبقہ ہے. حتیٰ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت انس سے پوچھا گیا کہ یہ جو انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار، یہ انصار جو نام ہے، کیا یہ نام آپ لوگوں نے خود اپنے لیے رکھا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام رکھا ہے؟ کیا صحابہ خود کو انصاری بلاتے تھے کہ ہم انصار ہیں، مددگار ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا. انس بن مالک کہتے ہیں بل سمان اللہ عز وجل، کہتے ہیں یہ نام خود اللہ نے ہمیں دیا ہے، مددگار. اب سوچیں سبحان اللہ، جنہیں خود اللہ یہ نام دے کہ وہ مددگار ہیں تو کس قدر ان کا مقام اونچا اور بلند ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ نام دیا ہے. مہاجرین ہجرت کرنے والے اور انصار جنہوں نے مدینہ میں رہ کر کے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ کا کام کیا اور اہل ایمان کو پناہ دی اور دین کی تائید کا کام کیا. مہاجرین اور انصار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ سبقت لے جانے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، اور دوسرا یہ جس کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانوں سے ہے. ایک صحابہ کا تذکرہ کیا گیا اور دوسرا قیامت تک آنے والے انسانوں کا تذکرہ کیا گیا. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھی انسان احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرتا ہے. جب ہم اتباع کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی ہی اتباع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہے. تو جان لیں کہ اس آیت میں سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انصار اور مہاجرین کے لیے بھی لفظ اتباع کا استعمال کیا ہے. والذین اتبعوہم بإحسان، جن لوگوں نے بھی انصار اور مہاجرین کی اتباع کی، بإحسان، اچھے طریقے سے. صرف انصار اور مہاجرین کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا کہ ہم صحابہ کے نہج پر ہیں، یہ کافی نہیں. بإحسان یہ شرط ہے، اچھے طریقے سے، جیسے مطلوب ہے ویسے انہوں نے صحابہ کی اتباع کی، مہاجرین اور انصار کے راستے کو اختیار کیا. کیسے اتباع ہوگی؟ جیسے صحابہ کا عقیدہ ہو ویسے ہمارا عقیدہ ہو، جیسے صحابہ کے اعمال ہے ویسے ہمارے اعمال ہوں، جیسے صحابہ کے اقوال تھے ویسے ہمارے اقوال ہوں، جیسے صحابہ کی سمجھ تھی ویسے ہماری سمجھ ہو. یہ ان کی اتباع ہے. جب ان کی اتباع کی بات آتی ہے تو یہ معنی نہیں کہ ان کے اوپر دین نئے طریقے سے اتارا گیا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی دین اترا ہے، لیکن اس دین کی صحیح شکل ان کے پاس تھی، صحیح فہم ان کے پاس تھی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، آپ کی مجالس علم میں شریک رہے، آپ کے خطبات میں شریک رہے، آپ کے سامنے عمل کیا، اور جہاں کہیں غلطی ہوئی آپ نے اس کی اصلاح کر دی۔ یعنی دین اسلام کا صحیح تصور اور صحیح شکل صحابہ کے پاس ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس وہ شکل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جو لوگ اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کیا عطا کرتا ہے، اور صحابہ کو کیا عطا کیا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ انعام ہے مہاجرین اور انصار کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور آپ جانتے ہیں اللہ کا راضی ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں اس سے بھی بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کہتا اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جنتی ہیں، جنتیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا، انہیں پکار کر کے کہے گا کیا میں کسی چیز کا اضافہ کروں، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملا، کس چیز کی اضافے کی گنجائش ہے، ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا کہ میں تمہیں اس سے افضل چیز عطا کروں گا، یعنی جنت کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں اس سے افضل تمہیں عطا کروں گا۔ کیا نعمت ہے وہ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا احل علیکم رضوانی، آج میں تم پر رضامندی کو حلال کرتا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراضگی نہیں ہوگی، اب میں تم پر میری رضامندی کو حلال کرتا ہوں۔ یعنی اہل جنت کو یہ خوشخبری جنت میں جانے کے بعد، نعمتوں کے ملنے کے بعد دی جائے گی، اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ رضامندی کا اعلان کرے گا کہ آج کے بعد کبھی تم سے ناراضگی نہیں ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سعادت کی زندگی تمہاری ہے۔ آدم علیہ السلام بھی جنت میں گئے، لیکن اللہ نے یہ ضمانت نہیں دی کہ آپ کے اوپر کبھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ جنت میں گئے، انہیں کہا گیا درخت کے قریب نہیں جانا، اور پھر جنت سے نکالے گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنتیوں سے جنت میں جانے کے بعد کہے گا آج کے بعد کوئی ناراضگی نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ نعمت تو جنت میں جانے کے بعد ملنے والی ہے، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت کا اعلان صحابہ کے لیے دنیا میں ہی کیا، اور اللہ کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ جب کہے کہ وہ راضی ہے، اس کا مطلب وہ کبھی بھی غلط راستے پر نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں کوئی خلل نہیں ہے۔ میں آپ کی تعریف کروں، ہو سکتا ہے آپ اچھے ہوں، بعد میں اچھے نہ ہوں، لیکن اللہ جب کہے کہ میں ان سے راضی ہوں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی وفات بھی اسی شکل پر ہوگی، ایمان پر اور رسول کے اتباع پر ہی ان کی موت ہوگی۔ اللہ نے پہلے ہی سے رضامندی کا اعلان کر دیا، اس کے بعد کبھی ان کے اندر ٹیڑھا پن نہیں آئے گا۔ اور یہ خوشخبری ہم لوگوں کے لیے بھی قیامت تک انسانوں کے لیے ہے جو ان کی صحیح طور پر اتباع کرتے ہیں، صحیح شکل میں ان کی اتباع کرتے ہیں۔ جو ان کے زمانے میں دین تھا وہی دین ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اس امت کا آخری حصہ اسی طریقے پر صحیح ہو سکتا ہے جس طریقے پر اس امت کا پہلا طبقہ صحیح ہوا تھا، جس پر صحابہ تھے، اسی راستے پر رہ کر ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ امت میں جتنی گمراہی ہے صحابہ کے طرز فہم کو چھوڑ کر کے ہے۔ کچھ لوگ آل بیت کی محبت کو لے کر کے الگ ہو گئے امت میں، کچھ لوگ اولیاء اور صالحین کے عشق کو لے کر کے الگ ہو گئے امت میں، کچھ لوگ فضائل کو لے کر الگ ہو گئے، اور کچھ لوگ دعوت کا کام لے کر کے الگ ہو گئے، کچھ لوگ حکمرانوں اور حکومت کو لے کر الگ ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے الگ الگ راہوں پر چلے گئے، اور وہ جب آپ ان سے گفتگو کریں گے وہ دلائل دیتے ہیں اپنی طرف کے۔ ہم یہ کہتے ہیں آل بیت کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے، صحابہ کو دیکھیے۔ دعوت اللہ کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، صحابہ کو دیکھیے۔ حکومت اور قیادت کے بارے میں صحابہ کا کیا موقف ہے وہ دیکھیے۔ ہر موقف میں صحابہ اکرام کس پر تھے یہ جانچنا ان کی اتباع ہے، اور اسی پر امت کی اصلاح ہو سکتی ہے، امت صحیح راستے پر آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو یہ لگتا ہے کہ وہ جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے وہی حق ہے، اور ہر عالم ان کا یہی کہتا ہے کہ ہمارا راستہ حق ہے،
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس جماعت کی ضمانت دی ہے وہ ایک ہی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، جن کے بارے میں اللہ نے ضمانت دی کہ جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا، یعنی وہ ہدایت پر ہیں اور ایسی ہدایت پر ہیں کہ اللہ کی رضامندی ان کو ملے گی۔ ایک ہی جماعت ہے صحابہ کی۔ صحابہ کے زمانے میں آل بیت کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ صحابہ اکرام فضائل اور دعوت کو لے کر کیا کرتے تھے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ صحابہ جو عبادت کرتے تھے وہی ہمیں کرنا ہے۔ اگر ان کے راستے پر ہیں اللہ نے ضمانت دی ہے کہ ہمارے اس عمل سے بھی اللہ راضی ہوگا جیسے ان سے راضی ہوا۔ یہ صحابہ اکرام کے حوالے سے علماء کہتے ہیں یہ صحابہ کے مقام کو بلند کرنے والی آیت ہے کہ اللہ نے ان سے تو رضامندی کا اعلان کیا ہی، اور جو بھی ان کے راستے پر چلتا ہے یعنی ان کو اللہ نے ترازو اور میزان بنایا ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ ترازو ہیں، میزان ہیں، اسی ترازو سے معلوم ہوتا ہے حق اور باطل کیا ہے۔ آپ کوئی بھی حدیث اور قرآن کی آیت کوٹ کریں، اگر صحابہ نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، صحابہ نے اس کو ویسے نہیں سمجھا ہے، پھر آپ یقیناً اس کے سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ ماننا ہے اگر وہ نیکی اور بھلائی ہے تو پھر صحابہ سے چوک نہیں سکتی۔ جو بھی بھلائی ہے رسول نے بتا دیا اور وہ اس پر عمل کر چکے ہیں، اب اس میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک ترازو کو قائم کیا ہے، وہ ترازو صحابہ اور ان کی فہم کہ کس طریقے سے وہ دین کو سمجھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان کے لیے اللہ کی رضامندی ہے پہلا انعام، اور دوسرا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے، مہاجرین اور انصار کے لیے بھی بشارت ہے جنت کی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مجمل طور پر سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ نے جنت کی بشارت دی مہاجرین کو بھی، انصار کو بھی، اور ان لوگوں کو جو ان کی اتباع کرتے ہیں ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ راحت کی اس سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ دوسری خوشخبری دی گئی کہ جنتیں ہیں خالدین فیہا ابدا، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس جنت میں جانے کے بعد ہمیشگی رہے گی۔ ہمیشگی کا معنی کیا ہے کہ نعمت دینے کے بعد اللہ چھینے گا نہیں۔ خالدین فیہا ابدا، چلے گئے تو پھر باہر نہیں نکلو گے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کوئی اسے نکلنا بھی نہیں چاہے گا، لمحہ بھر کے لیے کوئی جنت سے باہر نہیں جانا چاہے گا۔ خالدین فیہا ابدا، جب اللہ کہتا ہے وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، جانے کے بعد نکلنا نہیں، اور ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ کوئی اس سے ہٹنا نہیں چاہے گا، لمحہ بھر کے لیے بھی دور نہیں ہونا چاہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں کہا ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے عظیم کامیابی ہے۔ صحابہ کی ایسی تعریف کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے رضامندی، جنت میں ہمیشگی، اور اتباع کرنے والوں کو بھی یہ ساری چیزوں کی خوشخبری دی، اور کہا کہ یہ سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کیا ہے کہ آپ کو صحیح دین ملتا ہے اور اس دین پر اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ آپ میرے مسلک پر چلتے ہیں، آپ کو کامیابی ملے گی نہیں ملے گی کیا ضمانت ہے؟ کون جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ حشر میں کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ میزان میں ہماری نیکیاں ہوں گی کہ بھی نہیں ہوں گی؟ لیکن صحابہ کا طبقہ ایسا ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے اس کی ضمانت ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ راہ ہدایت پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طبقے سے متعلق ہم سب کو یہ تعلیم دی کہ سارے کے سارے صحابہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے، سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، سچے ہیں، اور ان کے خلاف کبھی انسان کو زبان سے کوئی غلط کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، اس کے دل میں کوئی میلا پن نہ ہو، کوئی بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ جو بھی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے، سنت پر کہے، کسی ایک صحابی سے بھی وہ بغض رکھتا ہو یا ان کے شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا ہو، وہ سنت کے راستے سے نکل کر وہ بدعتیوں میں شامل ہو گیا، اگرچہ کہ اس کی نمازیں، عبادتیں، اس کا علم اور کتابیں بہت زیادہ کیوں نہ ہو۔ ایک بھی صحابی کے خلاف کوئی زبان درازی کرتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے اور وہ بدعتیوں میں سے ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے لیے سنتوں کا کتنا بھی دعوے دار کیوں نہ ہو، وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انصار مہاجرین کے لیے دعائیں کی ہیں، جن کے لیے رسول نے دعائیں کی ہیں، ان کے راستے کو اختیار کرنے میں کامیابی ہے۔ اگر آدمی انہی کے خلاف بولنے لگے تو یہ خسارہ اور تباہی ہے۔ اسی لیے بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کا موقع ہے، غزوہ خندق 5 ہجری میں
سارے کے سارے مشرکین نے مل کر کے یہ تدبیر کی کہ سب قبیلے والوں کو جوڑ کر کے ایک ساتھ مدینے پہ حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو ایک ساتھ ختم کر دیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی قلت اور اسلحے کی قلت تھی. اس موقع پہ سلمان فارسی نے آپ کو مشورہ دیا رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی ہمارے ان کے بیچ میں بڑی کھائی کھدوا دیجیے, بڑا گڈھا کھدوا دیجیے, اس لیے کہ جنگ کرنے کے لیے نہ تعداد ہے نہ اسلحہ ہے. اور وہ پوری کی پوری تیاری کے ساتھ ایک ساتھ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے سلمان فارسی کی بات کو سن کر آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا اور سارے صحابہ اس کام پر لگ گئے. صحابی رسول راوی حدیث کہتے ہیں صحابہ کے پاس ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کوئی غلام بھی نہیں تھا, خود صحابہ اس کام میں شریک تھے اور وہ پتھر کو اور مٹی کو اٹھاتے تھے اور گڈھے کو کھودتے تھے اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شریک تھے. اور آپ نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے کندھوں پر اپنے سر پر مٹی کو اٹھا رہے ہیں, گڈھے کو کھود رہے ہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے. مدینہ منورہ میں جو اسلام کا قلعہ ہے اس کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تھکان اور ان کی بھوک کو دیکھ کر کے اللہ سے دعا کی. آپ نے کہا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. آپ نے ان کو ان کی بھوک کو دیکھ کر کے کہا اے اللہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اے اللہ انصاریوں اور مہاجروں کو معاف کر دے. آپ نے ان کے حق میں دعائیں مغفرت کی ہے. یہ اہل سنہ کا طریقہ ہے, اہل الحدیث کا طریقہ ہے کہ ہم سارے صحابہ کے لیے دعا کرتے ہیں اور اچھے کلمات کہتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ سے محبت یہ ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے اور عبادت ہے جس عبادت سے ہم اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. اسی لیے بخاری ہی کی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. میں اللہ کے نبی سے, ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں تاکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی میرا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے. علماء کہتے ہیں انس بن مالک خود صحابی 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی رسول کی, وہ بھی ابو بکر و عمر کی محبت کو اللہ کے تقرب کا سبب سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محبت سے مجھے کل قیامت کے دن کامیابی مل سکتی ہے. تو سارے کے سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سے دلی طور پر محبت کرنا یہ عبادت ہے, اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. لہٰذا محبت کیجئے جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دی. آپ جانتے ہیں ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس دین کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں. نقلت الشریعہ, اس دین کو جیسے رسول نے بتایا اسے محفوظ کر کے ہم تک منتقل کرنے والے صحابہ ہیں. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی رہنمائی کرتا ہے اللہ عمل کرنے والے کی برابر ثواب دیتا ہے. پورے قرآن کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں, پوری حدیثوں کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں. جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے قیامت تک وہ اس اجر میں شریک ہیں. یہ مقام کس کو مل سکتا ہے؟ یہ نقلت الشریعہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے اور اس پر جنت اور کامیابی اور اس میں ہمیشگی کا وعدہ کیا ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں تباہی ہو اس انسان کے لیے جن لوگوں کے لیے اللہ نے رضامندی کا اعلان کیا, وہ ایسے لوگوں کو برا بھلا کہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تباہی رکھی ہے. اور سب سے افضل انسان ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کہا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, خلیفہ راشد, سب سے پہلے خلیفہ, مہاجرین میں سب سے پہلے سبقت کر لے جانے والے. کہا کہ ایسے شخص سے کوئی آدمی بغض رکھتا ہو, گالی گلوچ کرتا ہو, بری طریقے سے ان کا تذکرہ کرتا ہو, اس کے لیے تباہی کے سوا کیا ہے؟ اللہ نے ایک طرف رضامندی کا اعلان کیا اور ہم ان کے بارے میں برا بھلا کہیں, پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ جن کی تعریف کرے ان کی برائی کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ لہٰذا یہ جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے مقام کو اور جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے منہج کی درستگی کی ضمانت دی ہے کہ ان کا راستہ صحیح ہے اور باقی جتنے راستے ہیں وہ سب خرافات اور گمراہی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایک ایک چیز لے کر کے الگ ہو گئے, اب وہ اسی پر قائم میں چلتے رہیں لیکن اس میں کوئی کامیابی اور ہدایت نہیں. ہدایت صحابہ کے طریقے, ان کے فہم اور ان
کے منہج میں جن کی تربیت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم دی. آپ نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو. اور آپ نے صحیح مسلم کی حدیث میں کہا اصحابی امنۃ لامتی، آپ نے کہا میرے صحابہ امت کے لیے امان ہیں. جب تک صحابہ زندہ رہے بدعتیں دبی ہوئی تھیں اور بدعتیں کچلی اور مسلی ہوئی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے غلبہ اہل حق کے لیے رکھا تھا. جب صحابہ کا زمانہ ختم ہوا اس کے بعد بدعتوں نے اپنے قدم کو جمانا شروع کیا. عبداللہ بن عباس جیسے صحابی جن کو اللہ نے عمر میں برکت دی، حضرت عائشہ صدیقہ جیسے صحابیہ جن کی عمر میں اللہ نے برکت دی، ان سارے لوگوں نے جب تک وہ زندہ رہے کسی بدعت کو پنپنے نہیں دیا. جیسے جیسے گمراہی آتی اس کا اعلان کرتے رہے، برات کرتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ذریعے سے ان ساری کے ساری گمراہیوں کو واضح کر دیا. صحابہ کے زمانے میں کچھ لوگ حکمرانوں کے خلاف نکلے کہ ہم انہیں نصیحت کریں گے، ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. صحابہ نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا. عبداللہ بن عمر نے مدینہ میں مدینہ والوں کو جمع کر کے کہا، جب انہوں نے خلیفہ کی بیعت کو توڑنے کا ارادہ کیا، عبداللہ بن عمر نے سب کو جمع کر کے کہا کہ تم نے جس کی بیعت کی ہے اس کی بیعت کو تم توڑ نہیں سکتے. ہر مقام پر انہوں نے نصیحت کی. جب انہیں پتا چلا کہ کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، وہاں پر بھی عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اللہ اس کی کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. ہر مقام پر انہوں نے بدعات کا رد کیا اور امت میں کسی چیز کو داخل ہونے نہیں دیا اور اپنے آپ کو ان ساری ضلالتوں سے الگ کر لیا. لیکن ان کے جانے کے بعد وہ ساری چیزیں مضبوط ہو گئیں، فرقوں کی شکل اختیار کر گئیں، اور آج بھی لوگ ان راستوں پر چلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے. ہر مومن کی ذمہ داری ہے وہ صحابہ اکرام کے دین کو سمجھے، ان کے منہج کو سمجھے، ان کے طریقے کو سمجھے کہ وہ کس دین پر، کس طریقے پر، کس عقیدے پر قائم تھے، اسی میں کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حوالے سے دلوں میں محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اہل ایمان کو ان کے راہ کو چننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.